الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. صدر گرامی قدر اور حاضرین والا قدر، ملت سے مراد چند افراد یا ایک وطن میں بسنے والے دو چار قبائل نہیں، بلکہ ملت ایک نبی کے ماننے والوں پر مشتمل ہیں. ہم نبی آخر الزماں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و رہبر اور رسول مانتے ہیں. ہم آپ کے امتی ہیں. اسی طرح ایشیا، افریقہ، امریکہ سمیت جس بر اعظم یا شہر میں حضور علیہ السلام کو رسول ماننے والے ہیں، وہ سب ایک ملت پاک ہیں. گورا ہو یا کالا، حبشی ہو یا ایشیائی، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، بلکہ اس میں فضیلت کا معیار زمانے بھر سے جدا ہے. ارشاد قرآنی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں فضیلت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر گیا. صدر محترم، گویا اس پوری کائنات میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دامان نور میں پناہ لے رکھی ہے، وہ سب ایک ملت پاک ہے. اس میں رنگ، نسل، قبیلے یا جغرافیائی حدود کے قید نہیں. ہر طرف کلمہ طیبہ کی ایمان افروز چھاؤں تلے اتحاد امت کا پرچم رحمت لہرا رہا ہے. خدا کریم نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد کا درس دیا کہ اگر تم الگ الگ ہوئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. رب ذوالجلال نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ برپا نہ کرو. صدر محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطہ عرب میں آمد سے پہلے ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ کے آنے سے رحمت حق کی بہار آ گئی. آپ نے قبیلوں کو بھی ملایا اور ان کے دل بھی ایک کر دیے، اور پھر اسلام کی کشور کشائی کا پرچم جدھر جدھر بھی گیا امت اسلام کو ملت واحدہ کے آداب سکھاتا گیا. یہ اتحاد ملت ہی کا فیضان تھا کہ وہ عرب کے بدو جنہیں کوئی جانتا بھی نہ تھا قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے وارث بن گئے. اس اتحاد نے حیرت انگیز معجزہ رونما کر دیا کہ ہر خطہ زمین میں اسلام کے انوار پھیلتے گئے. مگر کمال یہ تھا کہ اگر جزائر سراندیب کی مسلمان لڑکی کی عزت پر ہندوستان کا راجہ داہر ہاتھ ڈالتا تھا تو عرب کا محمد بن قاسم اسلامی قوت کا علم بردار بن کر اس کی امداد کو پہنچ جاتا تھا. اب اتحاد ملت کی بدولت ساری امت اسلام ایک رشتے میں پیوست ہو چکی ہے. یہ اسی اتحاد کا ثمر تھا کہ مسلمانوں کی مجاہدانہ یلغار کے تصور سے باطل کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. صدر ثریا جاہ، امت کے اس اتحاد نے ہمیں ہر بلندی سے نوازا. صدیوں تک ایشیا سے یورپ اور یورپ سے افریقہ تک کی امت تہذیب و تمدن، سائنس، فلسفہ، طب و جراحت سے لے کر آسمانی علوم کے مطالعے تک روشنی کا مینار بنی رہی. مگر جو ہی ملت اسلام اتحاد و اشتراک سے دور ہوئی اور جغرافیائی، لسانی، قبائلی تعصبات نے سر ابھارا تو ہم زمانے کی ٹھوکروں پر آ گئے. جس اتحاد نے تمام ملت اسلام کو ایک تسبیح کے دانوں میں پرو رکھا تھا، وہی اتحاد قصہ پارینہ بن گیا اور شاعر مشرق علامہ اقبال کا حساس دل چیخ اٹھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. حضرات محترم، آج اگر ہم اپنی ماضی پر ایک نظر دوڑائیں تو ایک طرف اتحاد امت اسلام کی بدولت عظمت و سر بلندی نظر آئے گی، اور دوسری طرف نا اتفاقی کی بدولت ذلت و خواری کے محیب سائے نظر آئیں گے. آج ہم دو عرب کی تعداد میں ہونے کے باوجود ہر لحاظ سے پسماندہ ہیں. وہی قومیں جو کبھی ہمارے شان و شوکت کے قصیدے پڑھا کرتی تھی، آج ہمارے زوال و ادبار کا تماشا دیکھ رہی ہے. اقبال نے ہمیں یہ کہہ کر خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری.
تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔